دوستو رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے جب آپ کا قرآن مکمل ہو جائے تو یہ دو کام ضرور کر لینا، کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ ہمیں ختم قرآن پر کیا کرنا چاہیے۔ بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن ختم ہونے پر صرف دو ہی بڑے کام بتائے تھے، لیکن ہم لوگ ان دو کاموں میں ایسی 10 غلطیاں کر دیتے ہیں کہ وہ کام ہی نہیں رہتے۔ آج میں آپ کو ان دو کاموں کو کرنے کا وہ 10 پوائنٹس والا مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کی تلاوت سیدھی عرش الہی پر قبول ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ کا رمضان کا قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے یا آج کل میں ہونے والا ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر آپ نے قرآن مکمل کرنے کے بعد وہ دو کام نہ کیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ پیارے تھے، تو آپ کے مہینے بھر کی یہ مشقت، وہ راتوں کو جاگنا اور بھوک پیاس برداشت کرنا کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ بھائی، ہم سب کیا کرتے ہیں، جیسے ہی من الجنۃ والناس پڑھا، قرآن چوما، غلاف میں لپیٹا اور الماری کے کسی اونچے خانے میں رکھ دیا، جیسے کوئی مہمان رخصت ہو رہا ہو۔ لیکن آج میں آپ کو وہ حقیقت بتاؤں گا کہ عرش والے کو آپ کی یہ رخصتی پسند ہے یا کچھ اور۔ آج کی یہ چند منٹ کی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ 10 خفیہ پوائنٹس رکھوں گا جو یوٹیوب کی تاریخ میں آج تک کسی نے ایک ساتھ نہیں بتائے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے 14 سجدوں کا قرض ہے جو آپ کے سر پر باقی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کا قرآن ادھورا لٹکا ہوا ہے۔ اگر آج آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک نہ دیکھی تو ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہی قرآن آپ کے حق میں گواہی دینے کی بجائے آپ کے خلاف مقدمہ کھڑا کر دے۔ اس ویڈیو کے درمیان میں آپ کو ایک ایسی خاص صورت بتاؤں گا جو اگر آپ نے ختم قرآن کی دعا سے پہلے صرف 3 بار پڑھ لی تو آپ کے گھر کی وہ بندشیں اور وہ بیماریاں جو برسوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہی، وہ ایسے ختم ہوں گی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں اس پہلی بڑی غلطی کی جو 99% مسلمان بھائی اور بہنیں قرآن ختم کرتے ہی کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1۔ لو جی بھائیو، اب ذرا کان کھول کر سن لو، کیونکہ اب وہ کڑوی سچائی میں بیان کرنے لگا ہوں جو شاید آپ کو کسی کتاب میں نہ ملے، لیکن ہمارے گھروں کا المیہ بن چکی ہے۔ ہم سارا مہینہ بھوکے پیاسے رہے، تراویح پڑھی، تلاوت کی، لیکن جیسے ہی قرآن ختم ہوا ہم نے 3 ایسے بلنڈر یعنی غلطیاں کی کہ لینے کے دینے پڑ گئے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی آخری سورت پڑھی ایک لمبی سانس لی کہ شکر ہے بھائی ڈیوٹی پوری ہوئی، ہم قرآن کو ایسے غلاف میں لپیٹتے ہیں جیسے کسی دور کے رشتہ دار کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آ رہے ہوں کہ چلو جی اب اگلے سال ملیں گے۔ توبہ، استغفر اللہ بھائی، یہ قرآن تمہارا مہمان نہیں تھا، یہ تمہاری زندگی کا دستور تھا۔ اسے الماری کے اس خانے میں رکھ دینا جہاں تمہارا ہاتھ بھی نہ پہنچے۔ یہ قرآن کی خوشی نہیں، یہ قرآن سے پیچھا چھڑانے والی بات ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن قرآن اللہ سے کہے کہ یا اللہ، اس بندے نے مجھے رمضان کے بعد جیل میں ڈال دیا تھا؟ دوسری غلطی دوستو، دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ آخری پارے میں ہماری سپیڈ فارمولا 1 کار سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جی افطاری سے پہلے ختم کرنا ہے، فلاں کو سنانا ہے کہ میں نے ختم کر لیا۔ ارے میاں، اللہ کو تمہاری گنتی سے غرض نہیں ہے، اللہ کو تمہارے تڑپتے ہوئے دل سے غرض ہے۔ وہ جو آخری صورتیں آپ نے بغیر سمجھے صرف زبان ہلا کر بھاگتے ہوئے پڑھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا حق ادا ہو گیا؟ یہ سپیڈ تلاوت نہیں ہے، یہ صرف خانہ پوری ہے۔ تیسری بڑی غلطی یہ ہے کہ جیسے ہی تمت ختم ہوا ہم نے قرآن بند کیا اور دنیا داری کی باتوں میں لگ گئے۔ نہ کوئی خاص استغفار، نہ کوئی خاص دعا، صرف ایک لکھی لکھائی عربی دعا پڑھ لی جس کا ہمیں مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ بھائی، جس وقت قرآن ختم ہوتا ہے اس وقت عرش سے فرش تک رحمتیں ایسے برستی ہیں جیسے ساون کی بارش، اور آپ اس وقت موبائل فون چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ تو وہ غلطیاں تھیں جو ہم نے کی، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ان غلطیوں سے بھی ایک بڑا پہاڑ جیسا بوجھ آپ کے کندھوں پر رہ گیا ہے؟ ایک ایسا قرض جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا، وہ 14 سجدوں کا قرض۔ اگر آپ کا قرآن ختم ہو گیا ہے اور آپ نے وہ 14 سجدے ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کیے تو کیا آپ کی تلاوت قبول ہوگی یا آپ کا نام نافرمانوں کی لسٹ میں چلا جائے گا؟ دوستو، یہ سجدے کب کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، اور اگر بھول گئے ہیں تو اب کیا حل ہے؟ چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس دوسرے اور سب سے خطرناک پوائنٹ کی حقیقت جو آپ کی پوری تلاوت کا فیصلہ کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 2۔ لو جی بھائیوں اور بہنوں، اب بات کرتے ہیں اس پہاڑ جیسے بوجھ کی جو آپ نے انجانے میں اپنے سر پر اٹھا لیا ہے۔ ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ پورے قرآن میں 14 سجدے آتے ہیں؟ یہ سجدے اللہ پاک کی طرف سے وہ ٹیکس یا وہ واجب ہے جو تلاوت کرنے والے پر فرض ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، تلاوت کے جوش میں آگے نکل جاتے ہیں، سوچتے ہیں چلو بعد میں کر لیں گے یا ختم قرآن پر اکٹھے کر لیں گے، اور پھر کیا ہوتا ہے،
وہ سجدے بھول جاتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کے ذمے کسی بندے کا 1 روپیہ قرض ہو تو آپ کو نیند نہیں آتی، تو ذرا سوچو جس کے سر پر خالق کائنات کے 14 سجدوں کا قرض باقی ہو، اس کی تلاوت عرش تک کیسے جائے گی؟ سجدہ تلاوت کی خطرناک حقیقت یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ سجدہ تلاوت والی آیت پڑھتے ہیں، شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور جنت پا لی۔ مجھے حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور جہنمی ہو گیا۔ اب ذرا سوچیں، اگر آپ نے وہ آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا تو آپ نے کس کی سنت پوری کی؟ توبہ استغفر اللہ، آپ نے انجانے میں شیطان کو خوش کر دیا۔ اب دوستو اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ کا قرآن ختم ہو گیا ہے اور آپ کو یاد نہیں کہ سجدے کیے ہیں یا نہیں، تو میرے بھائی میری بہن ابھی دیر نہیں ہوئی، اسی وقت نیت کریں اور وہ 14 سجدے ادا کریں۔ نہ اذان کی ضرورت، نہ اقامت کی، نہ رکوع کی، بس قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر جائیں اور وہی تسبیح پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک ایک کر کے اپنا قرض اتاریں، اپنے آپ کو اس بوجھ سے آزاد کریں، ورنہ یاد رکھنا یہ 14 سجدے کل قیامت کے دن آپ کے راستے کی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ لیکن رکیے، سجدوں کا قرض تو آپ نے اتار دیا، مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن ختم کرتے تھے تو وہ فل سٹاپ نہیں لگاتے تھے؟ جی ہاں، ہم تو قرآن ختم کر کے چھٹی منا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا کام کرتے تھے جسے الحال المرتحل کہتے ہیں۔ یہ کیا بلا ہے؟ یہ وہ کام ہے جو آپ کی تلاوت کو اللہ کے محبوب ترین عبادت بنا دیتا ہے۔ وہ کیا خاص طریقہ ہے جو آپ کی اس تلاوت کو پچھلی تلاوت سے جوڑ دے گا اور آپ کے گھر میں برکتوں کا سیلاب لے آئے گا؟ چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس تیسرے پوائنٹ کی وہ جادوئی حقیقت جس کے بغیر آپ کا ختم قرآن ادھورا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3۔ لو جی بھائیو، اب ذرا دل تھام کر بیٹھو، کیونکہ اب میں وہ بات بتانے لگا ہوں جو 100 میں سے 90 مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی سورہ والناس کی آخری آیت من الجنۃ والناس پڑھی، صدق اللہ العظیم کہا اور قرآن بند، ہم سمجھتے ہیں کہ بس جی قلعہ فتح ہو گیا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تو کچھ اور ہی تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ عقل دنگ رہ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الحال المرتحل۔ دیسی زبان میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ مسافر جو منزل پر پہنچتے ہی دوبارہ کوچ کر دے، یعنی جیسے ہی آپ نے قرآن ختم کیا آپ نے رکنا نہیں ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہی نہیں ہے جو کہے کہ یا اللہ بس میرا تیرا ناطہ یہیں تک تھا، اب ہم اگلے سال ملیں گے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو کہے کہ مولا ابھی تو ایک پیار بھرا سفر ختم کیا ہے، اب میں پھر سے تیرے کلام کا آغاز کر رہا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی آپ سورہ والناس ختم کریں فوراً قرآن بند نہ کریں، وہیں سے پلٹیں اور دوبارہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھیں اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں اور آگے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پڑھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی تلاوت کا لوپ بن جائے گا، آپ کا نام اللہ کے دفتر میں ان لوگوں میں لکھ دیا جائے گا جن کی تلاوت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کا قرآن الماری کی زینت نہیں بنے گا بلکہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ جب آپ یہ کر کے دعا مانگیں گے تو اللہ کہے گا کہ دیکھو فرشتوں، میرا بندہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، ابھی ایک ختم کیا ہے اور دوسرے کی نیت بھی کر لی۔ لیکن بھائی بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، قرآن تو آپ نے دوبارہ شروع کر دیا، تلاوت کا حق بھی ادا کر دیا، مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ پورے مہینے کی تلاوت میں ہم سے کتنی بے ادبیاں ہوئی ہوں گی؟ کبھی بغیر وضو ہاتھ لگا دیا، کبھی پڑھتے پڑھتے دنیا کی باتیں شروع کر دیں، کبھی قرآن کا ادب ویسے کیا ہی نہیں جیسے کرنا چاہیے تھا۔ ان تمام گناہوں اور غلطیوں کو دھونے کے لیے وہ کون سا خفیہ صدقہ اور وہ کون سی خاص توبہ ہے جو آپ کے اس پورے ختم قرآن کو شیشے کی طرح صاف کر دے گی؟ اگر وہ نہ کی تو ڈر ہے کہ تلاوت کہیں منہ پر نہ مار دی جائے۔ چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس چوتھے پوائنٹ کی حقیقت جو آپ کے نامہ اعمال کو پاک کر دے گا۔ پوائنٹ نمبر 4۔ لو جی بھائیو، اب ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں، ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا، بڑی ہمت کی، اللہ قبول کرے، لیکن سچ سچ بتانا کیا تلاوت کے دوران ہمارا دھیان نہیں بھٹکا؟ کیا موبائل کی گھنٹی بجنے پر ہم نے تلاوت ادھوری چھوڑ کر دنیا داری کی باتیں نہیں کی؟ کیا کبھی سستی میں بغیر وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا؟ جب ہم کوئی بہت قیمتی برتن صاف کرتے ہیں تو آخر میں اسے ایک بار پھر صاف پانی سے دھوتے ہیں تاکہ کوئی داغ باقی نہ رہے۔ یہی حال تلاوت کا ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے بے ادبیاں ہوئی ہوں گی،
ہم نے کبھی ٹیک لگا کر قرآن پڑھا ہوگا، کبھی اونچی آواز میں باتیں ہو رہی ہوں گی اور ہم پڑھتے رہے ہوں گے۔ یہ سب داغ ہیں ہماری تلاوت پر۔ اب دوستو اس کا حل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی مجلس سے اٹھتے یا کوئی اہم عمل مکمل فرماتے تو ایک خاص دعا پڑھتے تھے جسے کفارہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے ختم قرآن کے فوراً بعد 3 بار استغفر اللہ کہنا ہے اور پھر وہ دعا پڑھنی ہے جو تلاوت کی کوتاہیوں کو دھو دے۔ وہ خفیہ صدقہ کیا ہے؟ بھائی دیسی نسخہ سن لو۔ ختم قرآن والے دن اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ صدقہ نکالیں، چاہے وہ 10 روپے ہوں یا 1000 روپے۔ نیت یہ کریں کہ یا اللہ اس تلاوت کے دوران مجھ سے جو بھی بے ادبی ہوئی، یہ صدقہ اس کا کفارہ ہے۔ یاد رکھنا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اگر آپ کی تلاوت میں کوئی ایسی غلطی ہوئی تھی جس پر پکڑ ہو سکتی تھی تو یہ صدقہ اس پکڑ کو ختم کر دے گا۔ آپ کا ختم قرآن صرف ایک کتاب کا ختم نہیں رہے گا بلکہ ایک پاک اور صاف تحفہ بن کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اب قرض بھی اتر گیا، تلاوت بھی پاک ہو گئی، لیکن کیا آپ صرف اکیلے ہی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے وہ پیارے جو اس دنیا سے چلے گئے، جن کی وجہ سے آج آپ اس قابل ہوئے کہ قرآن پڑھ سکیں، ان کی قبروں میں آج نور کا چراغ جل اٹھے؟ وہ کون سا ایصال ثواب کا صحیح طریقہ ہے جو آپ کے ایک ختم قرآن کو کروڑوں نیکیوں میں بدل دے گا؟ کیا صرف نام لینا کافی ہے یا کوئی خاص دیسی ٹوٹکا ہے جس سے ثواب دگنا ہو جاتا ہے؟ چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں 5ویں پوائنٹ کی وہ جذباتی حقیقت جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 5۔ لو جی بھائیو، اب ذرا اپنی سوچ کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں۔ ہم نے پورا مہینہ محنت کی، قرآن ختم کیا، اب ہمارے پاس نیکیوں کا ایک بہت بڑا خزانہ آ گیا ہے۔ اب دیسی بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار اگر میرے پاس اتنی دولت آئی ہے تو میں اپنے ماں باپ اور اپنے پیاروں کو کیسے بھول جاؤں؟ اکثر لوگ یہاں ایک غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ ثواب اپنے مرحوم ابا جی کو دے دیا تو شاید میرے پاس سے ختم ہو جائے گا۔ ارے میاں، اللہ کا خزانہ بڑا وسیع ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایک شمع سے دوسری شمع جلائیں تو پہلی کی روشنی کم نہیں ہوتی بلکہ کمرے میں اجالا بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو صرف یہ نہ کہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب سب کو دے دے، نہیں، نام لے کر پکاریں، یا اللہ اس تلاوت کا ثواب میرے مرحوم والدین کو پہنچا، میرے اس استاد کو پہنچا جس نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا، میرے ان رشتہ داروں کو دے جو آج قبروں میں تنہا بیٹھے ہیں۔ وہ خاص تحفہ جو آپ کی دعا کو عرش تک لے جائے گا۔ بھائی جب آپ اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں نا کہ یا اللہ میں اپنی اس پورے مہینے کی محنت کا ثواب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں، تو دوستو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ کروڑوں روحیں تڑپ کر آپ کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ کتنا سخی ہے، یہ خود محنت کر رہا ہے اور بانٹ سب میں رہا ہے، پھر اللہ آپ کی وہ دعا کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ دوستو ثواب تو آپ نے بانٹ دیا، روحوں کو سکون بھی پہنچا دیا، لیکن اب باری آتی ہے آپ کی اپنی ذات کی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ختم قرآن کے وقت ایک ایسی جادوئی گھڑی آتی ہے جب آسمان کے دروازے چوپٹ کھل جاتے ہیں؟ وہ لمحہ صرف چند سیکنڈز کا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت آپ نے وہ خاص دعا مانگ لی جو میں اگلے پوائنٹ میں بتانے والا ہوں تو آپ کی برسوں پرانی وہ حاجت، وہ پریشانی جو حل نہیں ہو رہی تھی، وہ ایسے ختم ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ وہ لمحہ کون سا ہے اور اس وقت اللہ سے بات کرنے کا وہ انداز کیا ہونا چاہیے جو اسے مجبور کر دے کہ وہ آپ کو خالی نہ موڑے؟ چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں 6 پوائنٹ کی وہ حیران کن حقیقت۔ پوائنٹ نمبر 6۔ لو جی بھائیو، اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کے لیے ہم نے پورے 30 دن پیاس برداشت کی اور راتوں کو مسلح آباد کیے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ قرآن کی آخری سورت ختم کرتے ہیں تو عرش سے 60,000 فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ وہ صرف تماشا دیکھنے نہیں آتے، وہ اللہ کے حکم سے آپ کی دعا پر آمین کہنے آتے ہیں۔ جس وقت آپ قرآن مکمل کر کے دعا مانگتے ہیں وہ وقت ایسا ہے جیسے کسی بادشاہ نے اپنی خوشی میں خزانے کے دروازے کھول دیے ہوں اور اعلان کیا ہو کہ مانگو، جو مانگو گے ملے گا۔ توبہ ہے ان لوگوں پر جو اس وقت صرف ایک رسمی دعا مانگ کر اٹھ جاتے ہیں۔ بھائی یہ وہ وقت ہے جب آپ نے اپنی تقدیر بدلنی ہے۔ پہلے تو یہ جان لو کہ اللہ کو رسمی باتیں پسند نہیں ہیں، اسے وہ بندہ پسند ہے جو اس کے سامنے بچہ بن جائے۔ اپنے ہاتھ ایسے پھیلاؤ جیسے کوئی فقیر پھیلاتا ہے، اپنی زبان میں بات کرو، اسے کہو کہ یا اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، ٹوٹی پھوٹی تلاوت کی ہے، تیرے کلام کا واسطہ میری یہ حاجت پوری کر دے۔ علماء بتاتے ہیں کہ ختم قرآن کے وقت مانگی گئی دعا ایسے نشانے پر لگتی ہے جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر۔ اگر آپ کی کوئی ایسی پریشانی ہے جو سالوں سے حل نہیں ہو رہی، چاہے وہ اولاد کا مسئلہ ہو، رزق کی تنگی ہو یا کوئی لا علاج بیماری، اس وقت اللہ کو وہ بڑا مسئلہ سناؤ۔ یاد رکھنا وہ 60,000 فرشتے اس وقت آپ کی آمین کے منتظر بیٹھے ہیں۔ دوستو دعا تو آپ نے مانگ لی،
لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی خاص صورت بھی ہے جو اگر آپ نے ختم قرآن کی اس دعا سے پہلے صرف 3 بار پڑھ لی تو آپ کی دعا کی قبولیت پر مہر لگ جاتی ہے؟ جی ہاں، یہ وہ خفیہ کوڈ ہے جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ وہ صورت کون سی ہے اور اسے پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف رمضان کے لیے ہے یا عام دنوں میں بھی کام کرتی ہے؟ چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں 7ویں پوائنٹ کا وہ انکشاف جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ پوائنٹ نمبر 7۔ لو جی بھائیو، اب وہ راز کی بات سن لو جو شاید آپ کو بڑے بڑے خطیبوں کے بیانوں میں نہ ملے، لیکن یہ دیسی نسخہ نسلوں سے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ آپ نے تلاوت مکمل کر دی، سجدے کر لیے، استغفار بھی کر لیا، اب دعا مانگنے سے پہلے وہ سٹیمپ لگانی ہے جس کے بعد آپ کی دعا سیدھی اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وہ ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ہمیں یاد ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ ارے میاں، بات یاد ہونے کی نہیں، بات وقت اور تعداد کی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ من الجنت والناس پڑھ چکیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا پورے قرآن کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اب اس کی حکمت کو سمجھیں، ذرا سوچیں، ایک طرف آپ کا پورا مہینہ پڑھا ہوا قرآن ہے اور دوسری طرف دعا سے پہلے آپ نے پھر پورے قرآن کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ اللہ کو منانے کا وہ پیار بھرا طریقہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے تیری توحید کا واسطہ دے کر پھر سے پورا قرآن تیرے سامنے رکھ دیا، اب میری لاج رکھ لے۔ جب آپ اس صورت کے بعد اپنی حاجت بیان کریں گے تو عرش والا کبھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ یہ وہ خفیہ کوڈ ہے جو آپ کی دعا کو رد ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اب دوستو، سورت بھی پڑھ لی، دعا بھی مانگ لی، لیکن بھائی کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسی وارننگ بھی ہے جو آپ کے اس پورے ختم قرآن کو بے اثر کر سکتی ہے؟ قرآن کے حقوق صرف پڑھنے تک نہیں تھے۔ ہم میں سے اکثر لوگ قرآن ختم کرنے کے بعد اسے صرف ایک سجاوٹ کی چیز بنا دیتے ہیں۔ وہ کون سی بڑی غلطی ہے جو اگر آپ نے رمضان کے فوراً بعد کی تو آپ کا یہ پورا نور دھواں بن کر اٹھ جائے گا؟ قرآن کو الماری میں قید کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں 8ویں پوائنٹ کی وہ کڑوی حقیقت جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ پوائنٹ نمبر 8۔ لو جی بھائیو، اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سوال کا جواب دو۔ ہم نے پورا مہینہ تلاوت کی، ختم قرآن کر لیا، مٹھائیاں بانٹ دیں، بڑی مبارک سلامت ہو گئی، لیکن کیا اس تلاوت کا مقصد صرف گنتی پوری کرنا تھا؟ ایک بندہ بھوک سے مر رہا ہو، آپ اسے کھانے کا مینیو دکھا دیں کہ بھائی دیکھو، اس میں کڑھائی بھی ہے، اس میں حلوہ بھی ہے، تو کیا اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں نا، اس کا پیٹ تب بھرے گا جب وہ لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، رمضان ختم ہوا، عید کی خوشیاں آئیں اور ہم نے اس عظیم کتاب کو غلاف میں لپیٹا، عطر لگایا اور الماری کے اس کونے میں قید کر دیا جہاں اب اسے گرد لگے گی یا صرف تب نکالا جائے گا جب گھر میں کوئی فوتگی ہوگی یا کوئی سخت مصیبت آئے گی۔ دوستو، قرآن کی بد دعا سے بچیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسے پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اسے پیٹھ پیچھے ڈال لیتے ہیں۔ بھائی اگر رمضان کے بعد آپ کی نمازیں وہی قضا رہیں، وہی جھوٹ رہا، وہی غیبت رہی اور وہی قرآن الماری میں بند رہا تو یاد رکھنا یہ تلاوت آپ کے لیے گواہ نہیں بنے گی بلکہ اللہ کے ہاں مقدمہ بن جائے گی۔ قرآن آپ سے رخصت ہونے نہیں آیا تھا، وہ آپ کی زندگی کو بدلنے آیا تھا۔ اسے سجاوٹ کی چیز مت بناؤ، اسے اپنا رہنما بناؤ۔ لیکن آپ کہیں گے کہ بھائی ہم تو انسان ہیں، رمضان میں تو ماحول ہوتا ہے، بعد میں سستی ہو جاتی ہے، پھر کیا کریں؟ دوستو فکر نہ کریں، اگلے پوائنٹ میں آپ کو وہ دیسی ٹائم ٹیبل دوں گا جو صرف 5 منٹ کا ہے۔ اگر آپ نے رمضان کے بعد اس پر عمل کر لیا تو آپ کا یہ جو ختم قرآن کا نور ہے یہ پورا سال آپ کے چہرے اور آپ کے رزق میں چمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ وہ کون سی 3 صورتیں ہیں جو روزانہ پڑھنے سے آپ کا گھر سارا سال شیطان سے محفوظ رہے گا؟ چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں 9ویں پوائنٹ کا وہ زبردست حل جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ پوائنٹ نمبر 9۔ لو جی بھائیو، اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی رمضان میں تو ہم نے ہمت کر لی، اب آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ قرآن پھر سے غلاف میں چلا جائے گا؟ دوستو شیطان بڑا چالاک ہے، وہ عید کی چاند رات سے ہی آپ کے کان میں کہے گا کہ مبارک ہو، تم نے بہت پڑھ لیا، اب ذرا بریک لو۔ لیکن میرے بھائی، بریک گاڑی کو لگتی ہے، زندگی اور عبادت کو نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ختم قرآن کی برکت آپ کے کاروبار، آپ کے بچوں کی صحت اور آپ کے گھر کے سکون میں سارا سال چمکتی رہے تو صرف 5 منٹ کا یہ دیسی ٹائم ٹیبل اپنے پلے باندھ لو۔ رمضان کے بعد آپ پورا پارا نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ 3 کام کبھی نہ چھوڑنا۔ سورہ یاسین صبح کے وقت پڑھو، اللہ تمہارے دن بھر کے کاموں کا ذمہ لے لے گا۔ سورہ واقعہ عشاء کے بعد پڑھو، تمہارے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، رزق خود چل کر آئے گا۔
سورہ ملک رات کو سونے سے پہلے پڑھو، یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ڈھال ہے۔ اب دوستو، قرآن سے دوستی کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی روزانہ صرف ایک رکوع یا صرف ایک صفحہ پڑھو، لیکن ناغا یعنی چھٹی نہ کرو۔ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن روزانہ ہو۔ جب آپ روزانہ قرآن کھولیں گے تو اللہ کے فرشتے آپ کے گھر کا طواف کریں گے اور شیطان آپ کی دیواروں سے باہر ہی دم توڑ دے گا۔ یہ 5 منٹ آپ کی 24 گھنٹوں کی زندگی کو انشورنس فراہم کریں گے۔ اب دوستو، سب کچھ مکمل ہو گیا، لیکن ٹھہریے، آپ نے سب کچھ کر لیا، مگر ایک چیز ابھی بھی باقی ہے، ایک ایسی آخری رکعت آمیز دعا جو میں اب مانگنے لگا ہوں اور جس پر آپ نے آمین کہنا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس دعا کے بعد اب آپ کو ایک ایسی خوشخبری دوں گا جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے، ایک ایسی چیز جو آپ کو کل صبح اٹھتے ہی کرنی ہے اور اس کا معجزہ آپ کو اسی وقت نظر آ جائے گا۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اپنے اس 10ویں اور آخری پوائنٹ کی طرف جو آپ کی آنکھوں کو بھگو دے گا اور آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ پوائنٹ نمبر 10۔ لو جی میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم اس سفر کے آخری موڑ پر کھڑے ہیں۔ سب باتیں ہو گئیں، سب طریقے پتہ چل گئے، لیکن اب اصل کام باقی ہے، یعنی وہ دستک جو ہم نے مل کر اللہ کے دروازے پر دینی ہے۔ دوستو، جب بچہ روتا ہے نا تو ماں سارے کام چھوڑ کر اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم نے بھی اسی تلاوت کے صدقے اپنے رب کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ میں یہاں سے دعا مانگوں گا، آپ نے صرف اپنے گھر بیٹھے ہاتھ اٹھا کر پورے دل سے آمین کہنا ہے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلی ہوئی آمین ہم سب کا بیڑا پار کر دے۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں تیرا کلام پڑھا۔ مولا، تلاوت میں جو سستی ہوئی، جو بے ادبی ہوئی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے۔ اس قرآن کے نور سے ہمارے گھروں کو بھر دے، ہماری نسلوں کو بے راہ روی سے بچا، ہمارے رزق میں برکت دے، اور جو ہمارے پیارے منو مٹی تلے جا سوئے ہیں آج اس قرآن کی روشنی ان کی قبروں میں پہنچا دے۔ یا اللہ، ہمیں رمضان والا مسلمان نہیں بلکہ قرآن والا مسلمان بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔ بھائی، اب وہ بات سن لو جو میں نے کہا تھا کہ صرف ان لوگوں کو بتاؤں گا جو اینڈ تک رکیں گے۔ کل صبح جب آپ اٹھیں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دیکھ کر ایک بار مسکرانا اور یہ کہنا کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے کلام کی صحبت دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ ختم قرآن کے اگلے دن شکرانے سے دن شروع کرتا ہے، اللہ اس کے پورے سال کے تمام جائز کاموں میں غیب سے مدد فرماتا ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو آپ کل خود محسوس کریں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل کو ذرا بھی چھوا ہے تو اسے صرف اپنے تک مت رکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی ایسے بھائی تک پہنچ جائے جو قرآن ختم کر کے اسے بند کرنے والا تھا، اور آپ کی وجہ سے وہ دوبارہ الحمد سے شروع کر دے۔ اس نیکی میں میرا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسے ہی انداز میں ایمان تازہ کرتے رہیں۔ اب آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کا قرآن کس دن مکمل ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ میں خود آپ کے کامنٹس پڑھوں گا اور آپ کے لیے خاص دعا کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔